حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انوکھی ولادت کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے پیدا ہوئے اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت ماحول کیسا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے نمرود سے کیسے حفاظت فرمائی، اور نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں سنا تو ان کا رد عمل کیا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ آپ کو بتانے والے ہیں۔ سو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمرود ایک مرتبہ اپنے تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے ارد گرد نجومی، کاہن اور جادوگر اور باقی عوام بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ان نجومیوں نے نمرود کو کہا کہ نمرود، اس سال تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا، اور تمہارے تمام بتوں کو ختم کر دے گا، اور تمہارے دین کو بھی بدل دے گا، اور تمہاری قوم کی ہلاکت انہی کے ہاتھوں سے ہوگی۔ نمرود نے جب یہ سنا تو کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس سال کسی مرد کو عورت کے قریب نہیں جانے دیا جائے گا، اور کوئی مرد اپنی عورت سے ملاپ نہیں کرے گا۔ نمرود نے جب یہ حکم جاری کیا تو ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک بندہ ہر 10 مردوں پہ مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور کسی عورت کو مرد کے قریب اور مرد کو عورت کے قریب نہیں جانے دے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ پھر نجومیوں نے نمرود کو کہا کہ نمرود، فلاں رات کو وہ بچہ باپ کے پشت سے ماں کی شکم میں جائے گا۔ پھر نمرود نے جب یہ سنا تو اس نے حکم دے دیا کہ آج رات کو تمام مرد حضرات اپنے اونٹوں پہ سوار ہو کے شہر سے باہر نکل جائیں، اور جو عورتیں ہیں وہ شہر کے اندر ہی رہیں گی، اور کوئی مرد عورت کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اس نے اس شہر کے دروازے پہ ایسے سپاہی مقرر کر دیے جو ان کے قابل بھروسہ تھے، جن پہ نمرود کو اعتماد تھا، اور وہ نہ کسی مرد کو اندر جانے دیتے نہ کسی عورت کو باہر نکلنے دیتے تھے۔ بہرحال جب وہ رات آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں میلاب کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے چاہا کہ میں اپنے شوہر سے میلاب کروں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ نمرود کے قابل بھروسہ سپاہی تھے، بلکہ نمرود کے خاص کمرے کی حفاظت کرنے والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ اب محل میں جانا مشکل تھا اور ہم بستری کرنا بھی مشکل تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے شدت کی وجہ سے پریشان ہوئی تو اب محل کی طرف چل پڑی۔ جب اب محل کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ محل کے جتنے بھی سپاہی ہیں وہ سارے سوئے ہوئے اور کوئی بھی جاگ نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آسانی سے محل کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جا کے دیکھتی ہے کہ نمرود بھی سویا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ نمرود پہ پہرا دے رہے ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہیں، اور وہ نمرود کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب اپنے شوہر کے قریب جاتی ہیں تو ان کے شوہر کے دل میں بھی میلاب کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ پورا کا پورا محل سویا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں جاگ رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور آپ کے والد دونوں ایک کمرے میں گئے، اور وہاں ان دونوں نے آپس میں میلاب کیا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں آ گئے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنی بیوی کو کہا کہ اب تم آرام سے یہاں سے چھپکے سے چلی جاؤ، اگر کسی کو پتہ چلا تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ جب صبح کا وقت ہوا، سارے نیند سے اٹھے تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی پیشانی میں ایک نور دیکھا۔ نمرود نے کہا کہ آج تمہارا چہرہ بڑا روشن ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نمرود کی یہ گفتگو سنی تو انہوں نے نمرود کے حق میں دعائیں کی۔ اب نمرود یہاں سے چلا گیا، دوبارہ جا کے اپنی تخت پہ بیٹھا۔ صبح کا وقت ہوا، نمرود نے نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ حالات کے بارے میں کہ رات کو کیا ہوا تھا اور وہ بچہ ماں کی شکم میں گیا یا نہیں۔ نجومیوں نے کہا کہ نمرود، رات کو وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں چلا گیا ہے، لہذا وہ ماں کی شکم میں۔ نمرود نے کہا کہ اب تمام حاملہ عورتوں کی نگہبانی کی جائے، اور جو عورت حاملہ ہو ان کو قتل کر دیا جائے، اگر کوئی قتل نہ ہوئی اور ان کا بچہ پیدا ہو گیا تو لڑکا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی طرح حفاظت فرمائی کہ آپ کا جو شکم مبارک تھا حمل کی وجہ سے بھی نظر نہیں آتا تھا، یعنی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حمل سے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی نمرود کے قابل بھروسہ لوگوں میں سے تھا، اس لیے نمرود نے ان کے لیے کوئی سپاہی بھی مقرر نہیں کیا جو ان کی نگرانی کرے۔ بہرحال 9 ماہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم مبارک میں رہے، اور جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ان کی والدہ نے بتایا کہ اب ولادت کا وقت قریب ہے
اور شاید ہمارا بچہ پیدا ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو نمرود اسے قتل کر دے گا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ اگر وہ لڑکا پیدا ہوا تو ہم خود نمرود کو دے دیں گے تاکہ وہ انہیں قتل کر دے، اور اسی کے بدلے پھر ہمیں بڑا عہدہ بھی مل جائے گا، بڑی جاہ اور حشمت بھی مل جائے گی، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو پھر ہم اسے چھوڑ دیں گے، نمرود اسے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ولادت کا وقت ہوا تو آپ کی والدہ ایک غار میں چلی جاتی ہے، اور اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی والدہ دیکھتی ہے کہ میرا بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو شوہر اس بچے کو لے کے نمرود کے پاس چلا جائے گا، اس لیے اس نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ اور جب اس کے شوہر نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہے، بچہ پیدا ہوا یا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ وہ لڑکا پیدا ہوا تھا، لہذا میں نے اسے قتل کر کے وہیں دفن کر دیا۔ یہ جھوٹ بول کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس غار میں چھوڑ دیتی ہے اور پھر اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام اتنا بڑا کر دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس غار سے باہر نکلتی تھی تو اس غار کے منہ پہ ایک پتھر آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ غار بند ہو جاتی تھی، اور جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اپنی 2 انگلیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ مبارک میں ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے ایک انگلی سے شہد نکلتا تھا اور دوسری انگلی سے دودھ نکلتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام پیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ہفتے میں ایک بچہ بڑھتا ہے، اور ہفتے میں 1 مہینے کے برابر بڑھتے تھے، اور مہینے میں 1 سال کے برابر بڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ ہی عرصے میں بڑے ہو گئے۔ آپ کی والدہ جب آپ کے پاس آتی تھی، دودھ چھڑانے کا وقت ہوا تو آپ کی والدہ نے اسے دودھ چھڑایا اور پھر اس غار میں چھوڑ کے چلی جاتی۔ 1 ہفتے کے بعد دیکھنے آتی تھی۔ ایسی وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہوتی ہے 7 سال کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا، والدہ یہ بتاؤ میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میں ہوں۔ کہا تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میرا رب تمہارے والد ہیں۔ اور کہا والد کے رب کون ہے؟ کہا نمرود ہیں۔ ایسے کہہ کہ ان کی والدہ وہاں سے چل پڑی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا مناظرہ تھا 7 سال کی عمر میں جو اس نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا تھا، اور انہیں لاجواب کر دیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 12 سال کی عمر کو پہنچے، باہر نکلے اور اپنے گھر میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اپنے گھر میں آئے ہوئے تھے۔ اچانک اس نے اپنے گھر میں ایک نوجوان لڑکا دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اگر نمرود کو پتہ چلا تو پھر وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ ایسے کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم کو پکڑنا چاہا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیں، میں تمہیں حقیقت بتاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے اور اسے میں نے تم سے چھپایا تھا۔ دیکھو اگر یہ ہمارا بچہ نمرود کا دشمن ہوا تو ہم انہیں نمرود کے حوالے کر دیں گے اور نمرود انہیں قتل کر دے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب ایک بچے کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ نمرود کا دشمن ہے تو باقی بچے قتل ہونے سے بچ جائیں گے، اور یہ ہمارا لوگوں پہ بڑا احسان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مان گئے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نمرود کے پاس سے لے جائیں گے، اور اگر یہ دشمن ہوا تو پھر نمرود نے قتل کر دے گا اور باقی بچے قتل سے بچ جائیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے تقریباً 7000 بچے قتل ہوئے تھے۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلے عام اپنے دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ 2 دن ایسے آتے تھے جس میں نمرود کی قوم عید کی خوشی مناتی تھی، اور اس میں ایسا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کو اور اپنے باطل معبودوں کے سامنے بڑے کھانے شانے تیار کر کے صبح رکھتے تھے، اور پھر ایک بڑے میدان میں جمع ہو کے وہاں رقص ناچ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ شام کو واپس آتے تھے، اور جو ان کے باطل معبودوں کے پاس وہ کھانا چھوڑ کے جاتے تھے پھر وہ بطور تبرک کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد نے دعوت دی کہ چلو ہم بھی اس عید کے دن میلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اب نمرود کی قوم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شاید طاعون کی بیماری ہے، اور وہ اس طاعون کی بیماری سے زیادہ ڈرتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دو ورنہ اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں خاموش ہو کے رہ گئے اور نمرود کی قوم وہاں سے چل پڑی۔ جب آخری بندہ جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ ان قریب تمہارے باطل معبودوں کا حشر برا ہونے والا ہے۔ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ان کا جو آخری لشکر تھا انہوں نے بھی اس بات پہ توجہ نہیں دی۔ جب یہ نمرود کی قوم وہاں پورا دن میلے میں گزارتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے گھر آتے ہیں، وہاں سے کلاڑا اٹھاتے ہیں اور اس بت خانے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی بت وہاں پڑے ہوتے تھے ان تمام بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام توڑ دیتے اور یہ کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے باہر چلے جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، یہ قوم آتی ہے، جب اپنے بت خانے میں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے گردن پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے سوچا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے بتوں کا دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ہمارے بتوں کا حشر تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے کیوں کیا؟ تم اپنے خود بڑے بت سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، شاید اسی نے تمہارے دوسرے بتوں کو مارا ہو، کیونکہ کلاڑا اسی کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم یہ تو بات نہیں کر سکتا، کچھ بول ہی نہیں سکتا، تو ہم اسے کیسے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر یہ نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تم سے بات کر سکتا ہے تو پھر کیوں تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھوڑو، ہماری مرضی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ انہیں قتل کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس قوم کا جو آخری لشکر تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے شاید یہ سنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کا حشر برا ہونا ہے، اس لیے شاید یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات نمرود تک پہنچی اور نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، تم اپنے بت سے پوچھو کہ اس نے یہ کیوں کیا اور کس نے کیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کو مایوس کر دیتے ہیں تو نمرود کہتا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور دی جائے گی، اور پھر اپنی قوم کے سرداران سے مشورہ کرتے ہیں تو اس کی قوم کے سرداران کہتے ہیں کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ تیار کی جاتی ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی کیا حالات ہوئے اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔